اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ہفتوں میں علوم قرآن۔ ہمارا درس علوم قرآن کے سلسلے میں چل رہا ہے اور یہ درس ہشتم 8واں درس ہے۔ 7 دروس آپ کی خدمت میں ارسال کیے جا چکے ہیں، پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ 8واں درس ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کتاب کے لحاظ سے تھوڑا سا بھی درس کی تعداد مختلف ہے، 6واں درس ہے، مگر ہمارے بیان کے اعتبار سے 8واں درس۔ آج جو درس ہے وہ نزول کے سلسلے میں ہے۔ نزول اور اس کی قسمیں۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے، آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورے نازل ہوئے ہیں، اس نزول کے متعلق کچھ گفتگو ہونی ہے۔ سب سے پہلے نزول کا لغوی معنی دیکھ لیا جائے۔ نزول کا 2 معنی مشہور ہے اور تیسرے معنی کی طرف ہم جائیں گے۔ جو مشہور 2 معنی ہے، ایک نزول مادی و مکانی ہے، ایک نزول اعتباری ہے۔ فارسی میں فرود آمدن کہتے ہیں، یعنی اترنے کو، نیچے آنے کو، بلندی سے نیچے کی طرف آنے کو نزول کہا جاتا ہے۔ یہ نزول جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا مادی اور مکانی ہوتا ہے، جیسے بارش کا نازل ہونا، جہاز کا نیچے آنا زمین پر، یا اس طرح کی کوئی اور چیز۔ اور ایک نزول اعتباری ہوتا ہے۔ نزول اعتباری جو ہے وہ مکانی اور مادی سے ذرا مختلف اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس میں مقام اور رتبے اور حیثیت کے اعتبار سے انسان کے اندر نزول پایا جاتا ہے، تنزل پایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی اعلیٰ مقام سے نیچے کی طرف آ جائے تو اس کو تنزلی کہتے ہیں، یا نزول سے تعبیر کیا جاتا ہے، رتبے میں اور مقام میں نیچے آ جانا۔ اور اسی طریقے سے ہم آتے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نہ آپ اس کو نزول مادی اور مکانی کہہ سکتے، جو 2 قسم بیان کی جاتی ہے، ایک نزول مادی اور مکانی ہے، کیونکہ کسی جگہ پہ قرآن نہیں اترا ہے۔ تفتی کے درمیان جو قرآن ہے وہ مراد نہیں ہے، ہماری آیات مراد ہیں، سورے مراد ہیں، مفاہیم قرآن مراد ہیں۔ تو کوئی نزول وہ نہیں ہے، یعنی مکانی نہیں ہے، نزول مادی نہیں ہے۔ کوئی کاغذ نہیں نازل ہو رہا جس کی گفتگو ہو رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو مادی اور مکانی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں پہاڑ پر قرآن اتر گیا، فلاں چھت پہ قرآن اتر گیا، ایسا نہیں ہے۔ اعتباری بھی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا اعتبار بلند تھا، اعتبار نیچے آ گیا، اب قرآن کی ویلیو کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کون سا یہ نزول ہے؟ یہ نزول ایک تیسرا نزول ہے جسے نزول معنوی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے سے مراد کیا ہے؟ نزول قرآن سے مراد نزول معنوی ہے۔ معنوی اعتبار سے قرآن کا نزول ہوا ہے، محتوا، معانی، مفاہیم قرآن کو، آیات قرآن کو، سور قرآن کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، جبریل کے ذریعے سے یا دوسرے طریقے سے، جس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ اب یہاں پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک بلند حقیقت اور نورانی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ فہم انسانی سے ماورا ہے، ادراک بشری سے ماورا ہے، جو لوح محفوظ سے کبھی تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی ام الکتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی کتاب مبین سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے اس ماورائے عقل بشری مفہوم کو لفظوں کی قالب میں ڈھال کے قابل فہم میں بشر بنا کر کے حضور سرور کائنات کے وجود پر، قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ اب وہ مفہوم جو مافوق عقل بشری تھا، مافوق ادراک بشری تھا، اسے قابل درک بنا کر کے خالق کائنات نے لفظوں کے قالب میں اور ڈھانچے میں اور اسٹرکچر میں ڈھال کر کے جب نازل کیا ہے تو اس قرآن کے لیے اعلان ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی کی شکل میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
یہ مراد اس کی بہت سی لی جا سکتی ہے، بہت سے مفاہیم، لیکن ایک سادہ مراد جو ہے اور سادہ مفہوم اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مخاطب تھے قرآن مجید کے، حالانکہ قرآن سارے انسانوں کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید کے اس وقت کے جب نبی اکرم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو لوگ ظاہری طور مخاطب تھے وہ عرب زبان تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے سامنے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس طریقے سے ان لفظوں میں تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی ایک مفہوم والائی ہے، مفہوم مفوق بشر ہے، جس کو لفظوں میں ڈال کر کے قرآن عربی بنا کے پیغمبر اکرم کے بنا نازل کیا گیا تاکہ انسان اس کو تعقل کر سکے، سمجھ سکے. اس کے بعد اب ایک ہیڈنگ ہے چگونگی نزول قرآن. قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہے؟ کیا ایک بار نازل ہوا ہے یا اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے؟ ایک ایک آیت ایک ایک سورہ کر کے نازل ہوا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے یہ دو طریقے سے ہوا ہے. قرآن مجید کا نزول دو طریقے سے ہے. ایک نزول ایسا ہے کہ جس میں نزول تدریجی کہا جاتا ہے. قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے، مناسبتوں کے تحت نازل ہوا ہے. جیسے جیسے سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں، عرب میں، دنیا میں حالات نبی اکرم کے اطراف میں پیش آتے جا رہے تھے اور جیسی جیسی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے آیتیں اترتی چلی جا رہی تھیں. یہ نزول جو ہے وہ ہم زمان تھا بعثت پیغمبر اکرم کے. یعنی پیغمبر اکرم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا ہے اس کے ذرا سا پہلے غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی سے جو ہے وہ آیات کی کہ نزول کی ابتدا ہوئی ہے. اب جیسے جنگ ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پیش آیا، شریعت کا کوئی اور مراحل پیش آئے، جیسے جیسے مراحل پیش آتے جاتے تھے آیت نازل ہوتی چلی جاتی تھی. یہ ہے نزول تدریجی. اس کو دوسرے طریقے سے بھی آگے بیان کریں گے. اور ایک ہے ایک بار کا قرآن کا نازل ہو جانا، ایک بار میں قرآن کا نازل ہو جانا. نزول تدریجی کے برعکس، بلکہ اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، ایک ساتھ نازل ہونا. اس کے لیے قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو طریقے کا جو نزول بتایا گیا ہے یہ کیسے صحیح کیا جائے، اس کو ایڈجسٹ کیا جائے کہ نزول تدریجی ہے یا نزول دفعی ہے. اگلی ہیڈنگ ڈال کر کے انواع نزول والی ہیڈنگ ڈال کر کے یہ دونوں طریقے کے نزول کو پیش کر رہے ہیں. جمع کس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ دونوں کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو بات اوپر بیان کی گئی اسی کو تھوڑا سا پھیلا کر کے نیچے بیان کر رہے ہیں، کوئی الگ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے چلے گئے ویسے ویسے آیتیں آتی چلی گئیں، جیسے جیسے لوگوں کو سوالات ہوتے چلے گئے ویسے ویسے جواب کی شکل میں آیتیں آتی چلی گئیں. اس طریقے کے نزول کو جو نزول تدریجی کہتے ہیں. اور ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر اکرم نے خالق کائنات نے شب قدر میں پورا قرآن نبی اکرم پہ نازل کر دیا. تو جو پورا قرآن قلب پیغمبر اکرم پہ نازل کیا گیا ہے اس پورے قرآن کے نزول کو نزول دفعی کہتے ہیں. اور دونوں کے لیے قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں جو پیش کر رہے ہیں. نزول دفعی کے لیے 3 آیتیں بعنوان نمونہ پیش کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. بھئی ایک مہینے میں تو قرآن نہیں اترا ہے نا، قرآن تو پورے سال اترتا تھا اور 23 سال تک اترا. پھر یہ جو ایک مہینے کی بات ہو رہی ہے کون سا نزول ہے؟ یہ نزول دفعی ہے. یا دوسری جگہ اشارہ ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو شب مبارکہ میں نازل کیا ہے. شب مبارکہ میں نازل کیا، یہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3. تو یہ ایک شب کا تذکرہ ہے کہ جس میں پورا قرآن نازل کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اعلان ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو مشہور ترین آیت ہے کہ شب قدر میں پورے قرآن کو نازل کیا گیا ہے. نزول دفعی کی گفتگو ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے نزول تدریجی. فرماتے ہیں کہ نزول تدریجی کی جہاں تک بات ہے اس میں کیا قرآن کی آیتیں اور سورے درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک دو کر کے نازل ہوئی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہیں. یہ جیسی جیسی مناسبتیں آتی چلی گئیں ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا چلا گیا. ان مناسبتوں کے حوالے سے اگر گفتگو کیا جائے کیسی مناسبتیں، تو مثلا جب لوگوں نے سوالات کیے تو ان کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک مناسبت یہ رہی. یا مثال کے طور پہ اخلاقی اور تربیتی پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے درس اخلاق کے عنوان سے امور تربیتی اور اخلاقی کے عنوان سے آیتیں نازل ہوئیں، یہ ہے. یا مثلا دینی عقائد کو استوار کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، شرعی مسائل کو بیان کرنے کے لیے جب ضرورت پڑی تو آیت نازل ہوئی. جیسے جیسے موقع آتا گیا ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی چلی گئیں. یہ نزول جو نزول تدریجی ہے.
اب اس کے بعد اس نزول تدریجی کے لیے بھی مثال دی گئی ہے قرآن مجید سے. چنانچہ اعلان ہوتا ہے وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا تنزیل کے ساتھ، یعنی درجہ بدرجہ نازل کیا ہے قرآن مجید کو. اور یہ قرآن ہے فرقناہ، ہم نے اس کو جز جز بنایا، ٹکڑے ٹکڑے بنایا، ایک دوسرے سے جدا کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں رک رک کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے. علی مکثٍ، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا. یا دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتاً، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہے. تو اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کذالک، ہم نے اس لیے ایک ساتھ نہیں نازل کیا ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، کہ نبی آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے ہم تثبیت عطا کر سکیں، مضبوطی عطا کر سکیں، تسکین دے سکیں، ٹھہراؤ عطا کر سکیں. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ترتیلی طور پہ نازل کیا ہے. نزول تدریجی جو ہے قرآن مجید کا وہ ابتدائے بعثت سے ہے اور حیات پیغمبر کے آخری لمحات تک ہے. نزول دفعی جو ہے وہ پورا قرآن ایک ساتھ شب قدر میں نازل ہوا. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. 2 طریقے کا نزول ہے. اب حکمت نزول تدریجی کیا ہے؟ کیوں نزول تدریجی ہوا ہے قرآن مجید کا؟ اس میں کئی حکمتیں. مثلا سب سے پہلی حکمت قلب پیغمبر کی تقویت ہے، پیغمبر کے قلب کو ڈھارس دینا، تسلی دینا. مثلا آیا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدہ، کیوں نہیں قرآن ایک ساتھ نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے قرآن کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے نازل کیا ہے، آیت آیت سورہ سورہ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں، محکم کریں، آپ کے قلب کو استحکام عطا کریں. یہ ایک مقصد ہے قرآن مجید کے تدریجی نازل ہونے کا، تاکہ قلب پیغمبر اکرم کو قوت عطا ہو سکے. جیسا جیسا موقع آتا تھا پیغمبر کو، مثلا کوئی تانا دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، الیاذ باللہ سورہ کوثر آ گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. نبی قلب کو مضبوطی ملی، ارے نہیں میرا دشمن ابتر، میں تو اللہ کی طرف سے نسل کثیر کا مالک بن گیا، اللہ نے مجھے بشارت دے دی. اس طریقے سے استحکام قلب کے لیے. یا آموزش اور آمادگی، لوگوں کو جو ہے آمادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. کیونکہ کیا تھا نا، دیکھیے لوگ جو ہیں وہ بہت برے برے عقائد سے روبرو تھے اور بہت دور جاہلیت کا زمانہ تھا. اب اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، وہ بڑے خراب دور سے گزر رہے تھے، بڑی خراب عادتوں سے مواجہ تھے، عادی تھے. اب کچھ چیزوں کے لیے منع کرنے کے لیے ایک بارگی اگر ساری چیزوں منع کر دیا جائے نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. آپ بھی جیسے کسی گاؤں میں تبلیغ کے لیے جائیں تو ایک بارگی جو ہے وہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. اب آپ اس کو نماز پنجگانہ بھی پڑھائیے، نماز شب بھی پڑھائیے، نماز نافلہ بھی پڑھائیے، اور یہ کیجیے وہ کیجیے. ابھی کوئی دعا جانتا بھی نہیں اور آپ دعا کمائل بیٹھ کے شروع ہو جائیے پڑھانے کے لیے، دعائیں ابو حمزہ اسماعیلی شروع ہو جائیے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آیت جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، دفعی طور پہ قرآن نازل نہیں ہوا. اس کی ایک مثال شراب کی ہے. شراب پینے کے بہت زیادہ وہ عادی تھے، تو شراب کی حرمت جو آئی وہ 4 مرحلوں میں آئی. بڑی عجیب منزلیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مرحلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ شراب کے اندر جو ہے نا وہ جو تم چیزیں لیتے ہو، مطلب کھجور کے درخت سے اور انگور کے درخت سے، اس میں 2 طریقے کی چیزیں، کچھ اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں، کچھ مست کر دینے والی چیزیں ہیں اور کچھ اچھی غذائیں بھی ہیں. وَمِنَ الثَّمَرَاتِ ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، دونوں چیز تم لیتے ہو. یہاں پر ابھی سکر کو تھوڑا سا منفی پیش کیا گیا، مسکر چیز کو، نشہ آور چیزوں کو، اور آگے کہا گیا رزق حسن بھی اس کے مقابلے میں، یعنی اچھا رزق بھی لے لیتے ہو. دوسرے مرحلے میں بیان کیا گیا کہ قرآن وہ شراب جو ہے اس میں جو ہے وہ فائدہ تو ہے لیکن یہ کہ نقصان زیادہ اس کا. یہ کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر، تم سے خمر کے بارے میں نبی سوال کرتے ہیں، کہہ دو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، بہت بڑا نقصان ہے اور لوگوں کو فائدے بھی ہیں، مگر اسمہما اکبر من نفعہما، گناہ اور نقصان وہ زیادہ بڑا ہے.
2 مرحلے اور بھی ہیں، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ واہ خدا وانا الحمدللہ رب العالمین۔